أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن زین له سوء عمله، پس وہ جس کے لیے مزین کیے گئے، خوبصورت بنائے گئے اس کے برے اعمال، فرآہ حسنا، پس اس نے ان کو اچھا دیکھا، اچھا سمجھا. یعنی برے اعمال، گناہ، برائیاں اس کی نظر میں ایسے مزین ہو گئیں کہ وہ ان کو برائی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. عام طور پر انسان پہلے جب گناہ کرتا ہے تو انسان کا ضمیر جو ہے وہ ملامت کرتا ہے کہ یہ تم برا کام کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو. اور جب وہ آدمی اس گناہ میں لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ پھر نیکی بدی کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی نظر میں گناہ نہیں رہتا اور برائی نہیں رہتی. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ کالے رنگ کا ایک نشان، ایک دھبا لگتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور سیاہ دھبا لگ جائے گا، پھر اور گناہ کرے گا تو اور سیاہ دھبا، سیاہ نشان دل پہ لگ جائے گا. تو اس طرح وہ کالے رنگ کے نشان لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جائے گا. جب دل سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، تو اب اس کے لیے پھر وہ گناہ نہیں رہے گا، برائی نہیں رہے گی، نیکی بدی کی تمیز ختم ہو جائے گی. اب وہ پرواہ نہیں کرے گا. جس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ سفید کپڑا ہو، اور سفید کپڑے پہ ذرا سا کوئی دھبا لگے تو دور سے نظر آتا ہے، اور اگر اس دھبے کو صاف نہ کیا جائے، ایک اور لگ جائے، لگتے وہ سیاہ جو ہے کپڑا، وہ سفید کپڑا جو تھا وہ بالآخر سیاہ ہو جائے گا. تو جب ہزاروں پہلے لگے ہوئے ہیں تو پھر انسان پرواہ نہیں کرے گا، پہلے بچائے گا کہیں کوئی نشان نہ لگ جائے، کوئی اس طرح. تو جب پہلے ہزاروں لگے ہوئے ہیں تو وہ کہے گا کہ ہزاروں پہلے ہیں تو ایک اور لگ گیا تو کیا فرق پڑ جائے گا. تو یہی انسان کے دل کا حال ہے کہ دل کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے کہ پہلے انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. تو اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتا ہے تو پھر وہ دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، خوبصورت بنا دیے گئے، اور اس نے ان کو اچھا دیکھا، اچھا سمجھا. یعنی یہ بہت ہی خطرناک صورتحال، بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے کہ انسان برائی کو بھلائی سمجھنے لگ جائے، گناہ کو نیکی سمجھنے لگ جائے، برے کام کو اچھا سمجھنے لگ جائے.
اگر تو انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے تو پھر تو اس کے امکان ہیں کہ وہ واپس آ جائے گا، یعنی کسی انسان سے بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور اس کو احساس ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو اس میں امکان ہے کہ وہ توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا، آئندہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر وہ کسی برائی کو بلائی سمجھ رہا ہے، کسی گناہ کو نیکی سمجھ کر رہا ہے، یا اس کو نیکی کی دعوت دی جائے تو وہ الٹا آگے سے یعنی غلط جواب دے، تو یہ بہت خطرناک پھر صورتحال بن جاتی ہے۔ جس طرح مثلا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے، تو اس کو کہا جائے تو وہ کہے بھئی ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ میری غلطی ہے، یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بچنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، تو یہ چیز جو ہے اس میں امکان ہے کہ اس کو توفیق مل جائے گی توبہ کی اور بچنے کی۔ لیکن جب کسی کو کہا جائے بھئی نماز پڑھا کرو تو وہ کہے دیکھا ہوا ہے نمازیوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ کسی کو کہا جائے بھی روزہ رکھا کرو، دیکھا ہے ہم نے روزہ داروں کو، جانتے ہیں ہم حاجیوں کو بھی، حاجی کیا کرتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی بھی نیکی کے کام کی کسی کو دعوت دی جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کو کہا جائے، دیکھا ہوا ہے داڑھیوں والوں کو، داڑھیوں والے کیا کرتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ بھائی بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے بھئی ہاں مجھ میں یہ کوتاہی ہے، سر یہ کفر نہیں ہے؟ کیونکہ اگر اس طرح کی بات کہیں تو یہ حضور کو بھی مثلا داڑھی والوں میں بہرحال چلو یہ بھی ایک بحث ہے کہ اگر اس کی نیت توہین کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی توہین کی نیت سے کوئی یہ بات کرے گا تو پھر تو بہرحال وہ دارا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اتنی بات بھی جو ہے یہ بھی بہت زیادہ انتہائی ہے کہ کوئی آدمی صرف یعنی اس کو نیکی کی دعوت دی جائے بجائے ماننے کے یا اپنی گناہ کا اعتراف کرنے کے وہ الٹا یعنی اپنی گناہ نیکی کا اعتراف کرنے کی بجائے وہ نیک لوگوں پہ تان نازنی کرے، بھئی نمازیوں کو دیکھا ہوا ہے، حاجیوں کو دیکھا ہوا۔ اب حاجی میں کسی میں یا کسی نمازی میں یا کسی عالم میں کوئی برائی ہے تو وہ اس کا ایک ذاتی فعل ہے، وہ اس کی برائی ہے، اس میں نہ داڑھی کا کوئی قصور ہے، نہ نماز کا قصور ہے، نہ روزے کا قصور ہے، نہ حج کا قصور ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال، اسی طرح مثلا بعض اوقات عورتوں کو کہا جائے بھائی با پردہ لباس پہنو، تو بعض بے باک قسم کی عورتیں آگے سے کہتی ہیں ہاں دیکھا ہوا ہے پردہ کرنے والے کو، برقع کرنے والیوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، ہم ان کو یعنی اس طرح بجائے اس کے کہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کریں، بجائے الٹا وہ یعنی جو اس پہ عمل کر رہے ہیں ان کی کردار کشی یا ان کی برائی کو بیان کریں گے، اور یہ انتہائی صورتحال ہوتی ہے، اس میں پھر واپسی کا بہت کم امکان جو ہے وہ ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ٹھیک ہے بھئی اعتراف کریں ہم میں غلطی ہے، ہم میں کوتاہی ہے، ہمیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ معافی دے، اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ عمل نہیں بھی کر رہے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو بجائے الٹا ہم نے دیکھا ہوا ہے پردے والوں کو، ہم نے دیکھا ہوا ہے، تو اس طرح کی بات گفتگو جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور بہت زیادہ، اور اس کی گہرائی میں جائے تو پھر انسان بہت دور پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے یہ چیز ہے کہ یہ سے پیچھے فرمایا نا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ شیطان کے ہوتے ہیں کہ شیطان ایسی انسان کو پٹی پڑھاتا ہے، ایسی یعنی وہ سبق پڑھاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ نیکی پہ عمل کرنے کے یا اپنی گناہ کے کم از کم اپنی کمی کا کوتاہی کا اعتراف کرنے کے، الٹا وہ انسان اس نیکی یا اس اچھائی پہ عمل کرنے والوں پہ تانا زنی کرے، ان کو برا بلا کہے۔ تو فرمایا اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، بس جس کے لیے مزین کر دیے گئے اس کے برے اعمال، فَرَآهُ حَسَنًا، پس اس نے ان کو اچھا سمجھا،
فإن اللہ، یعنی اس کے آگے جواب اس کا محذوف ہوگا، تو کیا وہ اس نیک کی طرح ہو سکتا ہے؟ پیچھے فرمایا نا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لا کے نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، لیکن جو برے اعمال کرتا ہے اور برے اعمال کر کر کے وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب برائی اس کے نزدیک برائی نہیں ہے بلکہ اس کو وہ اچھائی سمجھ رہا ہے، تو کیا وہ اس ایماندار اور اعمال صالحہ نیک اعمال کرنے والے کی طرح ہو جائے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کوئی پتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے چاہنے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہاں پھر ایک اعتراض ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو گمراہ کر دیا تو اب اس کا کیا قصور ہے؟ تو اب بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہے تقدیر کا معاملہ، اور تقدیر کے معاملے میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کو آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کی طرح یعنی بے جان نہیں بنایا کہ یہ چیز بے جان ہے، اس کو جہاں رکھیں گے وہاں پڑی رہے گی، اس کو اٹھا کے ادھر کریں گے تو تب ہوگی، یہ اپنے آپ نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بے بس نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانوں کی طرح بھی نہیں، عام حیوانوں کی طرح نہیں، بلکہ منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں حیوان ناطق انسان کو اور حیوان غیر ناطق، باقی سارے جاندار ہیں لیکن ان میں وہ عقل نہیں ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بشر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو بشر، انسان، آدمی یہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات، تمام کریشنز میں سب سے بہتر اور اعلیٰ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، اور انسان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی دولت سے مالا مال کیا۔ عقل کی دولت سے مالا مال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، انبیاء کرام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، تو انسان کے سامنے اچھائی اور برائی کو واضح کر دیا، بتا دیا کہ یہ نیکی کا رستہ ہے، اس رستے پہ چلو گے تو میری رضا حاصل ہوگی اور جنت ملے گی، یہ برائی کا رستہ ہے، اس رستے پہ چلو گے تو یہ میری ناراضگی کا، میرے غضب کا سبب ہوگا اور یہ تمہیں جہنم میں جا گرائے گا۔ اب سب کچھ بتانے کے بعد انسان کو اختیار دے دیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، بھائی اپنی مرضی سے ان میں سے جو چاہو اختیار کر لو۔ تو جس نے نیکی کا رستہ اختیار کر لیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کے دل میں نیکی کی خواہش تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیکی عطا فرمائی، جس کے دل میں ہدایت کو حاصل کرنے کی خواہش تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی، اس کے دل میں ہدایت پیدا فرما دی، اور جس کے دل میں نیکی اور ہدایت کی خواہش نہیں تھی، جو گمراہی کی طرف بھاگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی کو پیدا کر دیا۔ تو انسان کو جب اختیار دیا گیا اور اس نے اپنے اختیار سے جس چیز کو پسند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی چیز اس میں پیدا کر دی۔ تو اب انسان اس لیے وہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی اور اس سے پکڑ ہوگی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو اختیار دیا تھا اس نے اپنے اختیار سے اور اپنی مرضی سے جس رستے کو اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے اس سے پوچھ ہوگی۔ تو جس نے اپنی مرضی سے گمراہی کو پسند کیا پھر اس میں گمراہی پیدا ہوگی، کیونکہ ہدایت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو زبردستی کسی کو دے دی جائے،
ہدایت تو اس کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، ہدایت کو ڈھونڈتا ہے، تو اس کو پھر ہدایت ملتی ہے۔ تو اس لیے انسان جب برائی کرتا ہے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا، اس اختیار کو اس نے غلط استعمال کیا کہ اس کے لیے نیکی اور بدی کا راستہ واضح کر دیا گیا تھا، اس نے اپنی مرضی سے جب برائی کے، گناہ کے، کفر کے راستے کو اختیار کیا تو پھر اس کا اس سے حساب بھی لیا جائے گا، اور اس کے لیے اس کو جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے محبوب آپ ان پر افسوس کرتے ہوئے، حسرت کرتے ہوئے اپنی جان کو نہ گوائیں۔ فلا تذهب نفسک، اپنی جان کو نہ گوائیں ان پر حسرت کرتے ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے اور پوری کوشش، پوری تندہی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے، لیکن بجائے قبول کرنے کے لوگ انکار کرتے، آگے سے برا بلا کہتے، بے ادبی کرتے، گستاخی کرتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا کہ میں ان کو جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں، میں ان کو جنت لے جانا چاہتا ہوں اور یہ جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، کیوں یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے اور کیوں اپنی بخشش کا سامان نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ اس پہ غم نہ کریں کہ یہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ نے اپنی ڈیوٹی کو بأحسن طریقہ ادا کر دیا، پورے طریقے سے، صحیح طریقے سے، پورا اپنی ڈیوٹی کو ادا کر دیا۔ اب جو قبول کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، جو انکار کرے گا اپنا نقصان کرے گا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے۔ تو فرمایا جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر رہا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، تو آپ ان پر افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو نہ گوائیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا۔ ریاح، ریحن کی جمع ہوائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، پس وہ بادلوں کو ہانک کے لیتی ہیں، اٹھا کے لاتی ہیں۔ ہوا جو ہے وہ بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہے۔ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم لے گئے ان بادلوں کو إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، ایک مردہ شہر کی طرف، یعنی زمین جب بارش نہیں ہوتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے، تو زمین میں فصل نہیں ہوتی، کھیتی نہیں ہوتی، پودے نہیں ہوتے، پھل نہیں ہوتے، گھاس، ہر چیز جو ہے وہ جل جاتی ہے۔ تو گویا زمین کا بے آباد ہو جانا، اس کا غیر آباد ہو جانا، یہ اس کی موت ہے۔ تو قحط سالی کی وجہ سے زمین جو ہے وہ مردہ ہوگی، اس میں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پودا نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، پھول نہیں ہے۔ تو اس مردہ زمین کی طرف پھر ہم ان بادلوں کو لے گئے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضِ، پس ہم نے ہی زمین کا مرجع ہے وہ بادل، اس بارش کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیا، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کا غیر آباد ہونا یہ اس کی موت تھی۔ اب سرسبز و شاداب ہو گئی، وہاں کھیتیاں لہلا رہی ہیں، پھول کھل رہے ہیں، پھل پک رہے ہیں، اور وہاں پہ یعنی درخت ہیں، پھل، ہر چیز ہے۔ تو یہ گویا اس کی زندگی ہوئی۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس بارش کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو زندہ کیا۔ تو یہاں غائب سے متکلم کی طرف
رجوع کیا۔ یہ بھی ایک یعنی عربی میں فصاحت و بلاغت کا ایک حصہ ہے کہ کلام کا کچھ حصہ وہ پہلے فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا۔ اب اس کے بعد فرمایا فسقناہ، ہم لے گئے ان بادلوں کو الی بلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف، مردہ زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، ان بادلوں کے ذریعے سے ہم نے اس کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ تو پہلے غائب کا صیغہ تھا واللہ الذی ارسل الریاح، تو پھر اس کے بعد متکلم کی طرف اس کا رجوع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس بادل کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ کذالک النشور، ایسے ہی انسانوں کو بھی زندہ کیا جائے گا کہ جس طرح ایک مردہ زمین جو قحط سالی کی وجہ سے بے آباد تھی، وہاں کوئی درخت نہیں تھا، کوئی کھیتی نہیں تھی، کوئی باغ نہیں تھا، مردہ ہو چکی تھی، بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو اسی طرح اس سے استدلال فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دے، اس پہ بارش ہوتی ہے تو وہاں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، باغ ہوتے ہیں، پھل کھلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھل پکتے ہیں، وہاں پہ ہر طرف سبزہ لہرا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا کہ انسان مر جاتا ہے، اس کو قبر میں زندہ کیا، اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اور قبروں میں دفن ہوئے کئیوں کو سینکڑوں سال ہو گئے، کئیوں کو ہزاروں سال ہو گئے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا تو جس طرح مردہ زمین وہ زندہ ہو گئی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا۔ من کان یرید العزت، جو کوئی عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو تمام عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی جس کو عزت چاہیے کس طرح، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا، اس کو رفعت عطا فرمائے گا۔ تو عزت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری، کہ تمام عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ کہ انسان اور طریقوں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی دولت سے، کوئی اقتدار سے، کوئی کس طریقے سے، لیکن اصل عزت جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے میں۔ یہ دنیا کی عزت جو ہے یہ جھوٹی عزت ہے جو دولت اور اقتدار کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل عزت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں پیدا کر دے، کسی کے دل میں کسی کا احترام پیدا کیا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کس کے لیے پیدا کرتا ہے؟ جو اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ کہ آج وہ لوگ جو سینکڑوں سال پہلے دنیا سے چلے گئے، یا جن کو ہم نے دیکھا نہیں، وہاں ہم گئے نہیں، ان کی عقیدت دل میں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلوں میں عزت پیدا کی ہے۔ حضرت غوث اعظم، حضرت داتا گنج بخش، حضرت خواجہ اجمیری، حضرت مجدد الافسانی، یہ تمام بزرگان دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت اپنی مخلوق کے دل میں پیدا کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، اس کو مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی انسان نیکی، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اس نیکی، تقوی، پرہیزگاری کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے جبریل
فلاں بندہ میرا محبوب ہے، فلاں بندے سے میں محبت رکھتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ اور فرشتوں میں منادی کی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس کو محبوب رکھو۔ جب حضرت جبریل امین اور سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں تو اب اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اب زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو کسی کا زمین میں مخلوق خدا کے نزدیک مقبول ہونا یہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے آسمانوں پہ اس بھی مقبولیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے، میرا مقبول ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھی جاتی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری جنہوں نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند مقامات عطا فرمائے، مخلوق خدا کے دل میں ان کی عزت، ان کی حرمت اور ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ تو فرمایا من کان یرید العزت، جو کوئی عزت چاہتا ہے فللہ العزت جمیعا، تمام عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی اس کے ہاتھ میں، اور جس کو چاہے عطا فرما دے۔ جس طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ سورہ البقرہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ تمام ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے محبوب اس طرح آپ عرض کیجئے اے اللہ تو ہی مالک ہے ملک کا، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے تو واپس لے لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے تو عزت عطا فرمائے اور جس کو چاہے تو ذلت دے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت ہے۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقوں کو عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان سے یارانہ، ان سے دوستی لگاتے ہیں، ان کی محبت دلوں میں رکھتے ہیں۔ مسلمانوں سے نفرت، کافروں سے محبت۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو کافروں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی بناتے ہیں، ایبتغون عندهم العزت، کیا ان کے پاس وہ عزت ڈھونڈتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت ساری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے ہاتھ میں، اس کے لیے جس کو چاہے عزت عطا فرمائے۔ تو یہاں بھی فرمایا فللہ العزت جمیعا، تمام عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کو جو نیکی، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں پاک کلمات، الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال اس کو وہ بلند فرماتا ہے، یعنی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اب اس کے مختلف معانی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ الکلم الطیب سے مراد ہے ایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان ہی قابل قبول ہے، کہ جو ایماندار ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول ہے۔ اور والعمل الصالح یرفعہ، نیک اعمال کو ایمان ہی بلند کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کے نیک اعمال
تبھی قبول ہوں گے کہ جب اس کا ایمان ہوگا۔ اگر کسی کے ایمان میں کمی ہے، ایمان میں خامی ہے، تو نیک اعمال اس کو آخرت میں کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے کا، کہ ایماندار کون ہے؟ جس کا عقیدہ درست ہو قرآن و حدیث کے مطابق، اور قرآن پاک کی جو تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کا جو مفہوم سمجھا اور اس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھا۔ جس کا ایمان، جس کا عقیدہ نظریہ ان کے مطابق ہوگا وہ ایماندار ہے، اور جس کا عقیدہ نظریہ اس کے خلاف ہوگا وہ چاہے اپنے آپ کو ایماندار کہے، اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایمان قبول ہے جس کا، یعنی جو قرآن و حدیث کا مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا، یعنی قرآن پاک کا سب سے پہلے مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا احادیث مبارکہ، اور صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہیں کہ ان کا ایمان، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیاری اور سٹینڈرڈ قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تم جیسا ایمان لائے گا، جس طرح تمہارا ایمان ہے اس طرح کا ایمان جس کا ہوگا وہی قابل قبول ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا ایمان ہمارے نزدیک ایک معیار ہے، تو جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اسی کے نیک اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ ورنہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے کوئی آدمی ایماندار نہیں ہو جاتا۔ پہلا سپارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ اب وہ مرض کیا تھا؟ منافقوں کے دل میں کیا تھا؟ وہ سارے ہارٹ اٹیک کے مریض نہیں تھے کہ ان کو دلوں کے دورے پڑتے ہوں، نہیں، ہارٹ اٹیک کے مریض نہیں تھے۔ یہ میرا خیال ہے ہارٹ اٹیک تو بہت بعد میں شروع ہوا ہوگا، یا اس وقت اگر ہے تو لوگوں یعنی اس بارے میں آگاہی نہیں تھی۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض کیا تھا؟ ان کے دلوں میں مرض تھا بد عقیدگی کا، کہ ان کا عقیدہ وہ قرآن پاک کے مطابق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کا نظریہ اور عقیدہ کچھ اور تھا، اور منافقین کا عقیدہ اور نظریہ کچھ اور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اللہ رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مرض کو اور زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کے سبب۔ تو ایمان کیا ہے؟ عقائد کا درست ہونے کا۔ صحابہ کرام کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور منافقین کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان جو ہے وہ رد کر دیا گیا۔ فرق کیا ہے؟ اب دیکھیے، صحابہ کرام ہر بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر کرتے تھے۔ جو کام بھی ہے وہ محبت رسول میں ڈوب کر، نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس محبت رسول میں ڈوب کر، جو بھی عمل ہے محبت رسول میں ڈوب کر۔ اور منافقین کیا تھے؟ وہ اوپر اوپر کرتے تھے، محبت رسول سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، اور اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، دل میں محبت رسول نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو رد کر دیا کہ نہیں، تمہارا ایمان میری بارگاہ میں
مقبول نہیں ہے، میری بارگاہ میں اسی کا ایمان مقبول ہوگا جس کے دل میں میرے پیارے محبوب کی محبت ہوگی۔ تو ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے کا۔ اب دیکھیے میں ذرا اس کی ایک مثال دوں۔ صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو بھی بیان کیا، چاہے بات ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، انہوں نے کہا آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا۔ اور منافقین جو تھے ہر بات پہ اعتراض کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہر بات میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پہ تشریف لے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ بھائی دیکھو۔ صحابہ کرام گئے، گھوم پھر کے ڈھونڈا، نہیں ملی، حضور نہیں ملی۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں فلاں منافق مر گیا ہے۔ اب صحابہ کرام بھی سن رہے ہیں، کسی کے دل میں کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوا بھائی، لیکن چند منافقین بھی ساتھ گئے ہوئے تھے۔ وہ سارے اٹھے، آنکھوں میں اشارہ کیا، ادھر جا کے اپنی محفل جما لی اور کہنے لگے لو بھائی سن لیا، دیکھا اپنی اونٹنی کا تو پتہ نہیں ہے کہاں چلی گئی، ڈھونڈ رہے ہیں مل نہیں رہی ہے، لیکن مدینے کی خبر دے رہے ہیں سینکڑوں میل دور کے وہاں یہ ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلع فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، کیا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے میرے علم پر اعتراض کیا، کہ میرے علم پر اعتراض کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں گھاٹی میں ایک درخت کے ساتھ میری اونٹنی کی نکیل اٹکی ہوئی ہے، وہاں پہ کھڑی ہے۔ صحابہ اکرام گئے، وہیں اسی گھاٹی میں اس درخت کے ساتھ اس کی نکیل اٹکی ہوئی تھی، درخت کے ساتھ نکیل اٹک گئی، اب اونٹ چل نہیں سکتا، وہاں پہ کھڑی ہے۔ صحابہ اکرام نے نکیل پکڑی اور لیا۔ تو اب منافقین نے، وہ تو موقع کی تلاش میں تھے، جیسے ہی موقع ملا فوراً اعتراض کر دیا۔ اور صحابہ اکرام کبھی اعتراض نہیں کرتے، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کچھ ہو گیا، آپ کے پاس کون سا ٹیلی فون ہے یا کون سا وائرلیس ہے یا انٹرنیٹ ہے یا ٹی وی ہے یا ریڈیو ہے یا کون سی اخبار میں آپ نے پڑھ لیا۔ اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن صحابہ اکرام جو حضور فرمایا آمنا و صدقنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارا بھائی، حدیث پاک میں آتا ہے نعا فی الیوم الذی مات، جس دن حبشہ میں حضرت وہ نجاشی ان کا انتقال ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کو اسی دن خبر دے دی کہ تمہارا بھائی حبشہ میں فوت ہو گیا ہے، چلو اس کا چل کے جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا بھائی وہ حبشہ میں پتہ نہیں فوت ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہاں آج ہی آپ کو کیسے پتہ چل گیا اور یہاں اس کی جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہ شاید زندہ بھی۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہی نہیں تھے۔ اعتراض جو ہوتا ہے وہ النفاق و یورث الاعتراض، کے نفاق ہی اعتراض پیدا کرتا ہے۔ تو جو اعتراض کیا کرتے تھے وہ منافق تھے، اور جو بغیر اعتراض کے ہر چیز پہ آمنا و صدقنا کہتے تھے وہ مومنین تھے۔ تو مومنوں کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل قرار دیا اور منافقوں کے ایمان کے دعوے کو رد کر دیا، فرمایا کہ نہیں، ان کا ایمان میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بد عقیدہ لوگ تھے، ان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ تو ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے کا، جس کا عقیدہ درست ہوگا، صحابہ اکرام کے عقیدے کے مطابق ہوگا، اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا،
اور جس کا ایمان مقبول ہوگا اس کا نیک عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اب نیک اعمال چاہے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں، جب ایمان اس کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اس کے عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ اور جب ایمان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا، جب ایمان رد کر دیا گیا تو پھر اس کی نمازوں کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے روزوں کی کیا حیثیت ہے، اور اس کی تبلیغوں کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے سارے اعمال چاہے جتنے بھی کرتا رہے، وہ دنیا بھر کا چکر لگا لے اور کہے میں نے اتنے مسلمان کر لیے اور اتنے نیک بنا دیے، اتنے یہ کر دیا وہ کر دیا، جب تک عقیدہ درست نہیں ہے ایمان درست نہیں ہے، جب تک ایمان درست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں ایمان مقبول نہیں ہے تو پھر اعمال جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ تو اسی کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں جس کا ایمان درست ہے، اور ایمان اسی کا درست ہے جس کا عقیدہ درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، حضور نے جو اس کی تشریح کی، صحابہ اکرام نے قرآن و حدیث کا جو مفہوم سمجھ کے جو عقیدہ اختیار کیا، وہی یعنی آئیڈیل ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آئیڈیل قرار دیا ہے۔ جس کا ایمان اور عقیدہ صحابہ اکرام کے عقیدے کے مطابق ہوگا، اس کا ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ایک دفعہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بنی عمر بن عوف قباء میں رہنے والے صحابہ اکرام، یہ خزرج کا ہی ایک حصہ، قبیلہ خزرج اور اوس جو بڑے قبیلے تھے ان کا خزرج کا ایک حصہ تھا، ان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اصلاح کرانے کے لیے حضور وہاں قباء میں بنی عمر بن عوف میں تشریف لے گئے۔ اور حضرت اسامہ بن زید کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی یعنی عیادت کے لیے، ان کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ دو جگہ حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے یہ کئی مرتبہ بخاری شریف میں آئی ہے، اس میں یہی ہے کہ بنی عمر بن عوف میں صلح کرانے کے لیے حضور تشریف لے گئے تھے۔ اور حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو محدثین کرام نے اس میں تطبیق یوں دی کہ دونوں مقصد تھے، کہ چونکہ ایک ہی قبیلہ وہی حضرت سعد بن عبادہ کا قبیلہ بھی خزرج تھا، تو چلو دونوں کام ہوں گے، ایک تو ان میں صلح کروائیں گے اور ایک سعد بن عبادہ کی عیادت کر لیں گے۔ حضور تشریف لے گئے، اب نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال حبشی نے اذان کہی، اذان کہنے کے بعد اب نمازی آ گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا بھائی آپ نماز پڑھا دیں، کہا بھائی ٹھیک ہے۔ حضرت بلال حبشی نے اقامت کہی، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، پیچھے سے صحابہ کرام نے صفیں باندھ لی، جماعت شروع ہو گئی۔ اب جماعت شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب پیچھے سے آئے، پیچھے والی صف والوں کو پتہ چلا ادھر سے، یعنی اس طرح اگر صفیں بنی ہوں تو انہوں نے صف خالی کر دی۔ آگے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے صف میں راستہ بنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے پہلی صف میں آ گئے، پہلی صف میں آ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کہیں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نے کیا کیا، سیٹیاں بجانی شروع کر دی۔ جب زیادہ ہی سیٹیاں بجیں تو حضرت ابو بکر صدیق متوجہ ہوئے، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی سے پیچھے کی طرف قدم کھینچنے شروع کر دیے۔ حضور نے اشارہ کیا، اشارے کے ساتھ حکم دیا وہ کھڑے رہو۔
حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہاتھ کھڑے کر کے اور پیچھے صف میں چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آ گئے، جماعت کرائی۔ جماعت کے بعد نمازیوں کو مخاطب کر کے فرمایا بھائی کیا بات ہے، تم سیٹیاں کیوں بجا رہے تھے؟ نماز میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ امام کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہو تو تم سبحان اللہ کہو۔ جب تم سبحان اللہ کہو گے تو وہ متوجہ ہو جائے گا بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی ایسا معاملہ پیش ہو گیا۔ سیٹی تو فرمایا عورتوں کے لیے کہ اگر کہیں ایسی جماعت ہو کہ پیچھے عورتیں بھی موجود ہوں اور وہ کسی بات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ تالی بجائیں گی یا سیٹی بجائیں گی، تالی تصفیق تالی بجا کے وہ متوجہ کریں گی۔ وہ زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گی۔ مردوں کے لیے تو یہی ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ کے متوجہ کریں۔ یہ تو مسئلہ باقی صحابہ کرام کو بتا دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا بھائی جب میں نے اشارے کے ساتھ کہا کہ تم مصلی پہ کھڑے رہو تو تم پھر کیوں پیچھے آ گئے؟ عرض کیا حضور ابن ابی قحافہ کی کیا مجال، ابن ابی قحافہ کی کیا مجال کہ آپ موجود ہوں اور آپ کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا رہے۔ حضور میری یہ کیا مجال کہ میں مصلی امامت پہ کھڑا رہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق یا سارے صحابہ کرام نماز میں حضور کا ادب اور احترام ہو رہا ہے۔ امام جو ہے مقتدی صفیں خالی کر رہے ہیں اور امام مصلی خالی کر رہا ہے، ان کی نماز تو نہیں ٹوٹی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اگر نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو ان کی نماز تڑک کر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کا نظریہ عقیدہ کیا ہے اور اس کے مخالف گروپ کا نظریہ عقیدہ کیا ہے۔ اب جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، پختہ ہوتی ہے، وہ صحابہ کرام کے گروپ میں شامل ہے۔ اور جس کا یہ عقیدہ نظریہ ہوگا کہ خیال آیا نہیں، معاذ اللہ یہ بھی کہا کہ بیل گدے کا خیال آیا تو وہ تو خیر ہے لیکن حضور کا خیال اس سے بھی برا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہ دوسرا گروپ جو تھا ان کے پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رد ہو گیا کہ نہیں، تم 1000 دعویٰ کرو، لاکھ دعویٰ کرو کہ ہم ایماندار ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے ماتھے پہ اتنا بڑا محراب بنا لو، جو چاہے کر لو، تمہارا ایمان نہ میری بارگاہ میں مقبول ہے۔ جب ایمان مقبول نہیں ہے تو پھر عمل کہاں سے مقبول ہوگا؟ عمل اس کے مقبول ہیں جس کا ایمان درست ہے، اور ایمان اس کا درست ہے جو صحابہ کرام کے نظریے اور عقیدے کے مطابق نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، ایمان جن کا درست ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور عمل اسی کے مقبول ہیں جس کا ایمان درست ہے، کہ ایمان نے ہی اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، جو برے مکر کر رہے ہیں، طرح طرح کے برے منصوبے بناتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، ان کا منصوبہ، ان کے مکر، ان کے فریب، ان کے دھوکے وہ ناکام ہونے والے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی اشارہ کیا کہ یہ اس سے مراد وہ کفار کا منصوبہ ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کو قتل کرنے کے لیے یا حضور کو قید کرنے کے لیے یا جلا وطن کرنے کے لیے جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، تو اس منصوبے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ برے منصوبے بنا رہے ہیں لیکن ان کے منصوبے ناکام ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، آپ کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے گا، اور پوری دنیا میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائے گا۔